السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے محاضرے میں ہم لوگ اشاعرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اشاعرہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آج جو ہے اشاعرہ ہی کے بارے میں ہوگی، لیکن اشاعرہ کا مذہب اللہ کی صفات کے سلسلے میں، کہ اللہ کی صفات کے سلسلے میں اشاعرہ کا عقیدہ کیا تھا۔ تو اشاعرہ نے ابو منصور الماتریدی کی اللہ کی بعض کی صفات کی تعطیل، نصوص کی تحریف اور صفات خبریہ جیسے چہرہ، ہاتھ، استوا اور نزول و غضب اور رضا کے انکار کرنے میں تائید کیے، یعنی ماتریدی فرقے کی انہوں نے تائید کیے۔ انہوں نے یہ عقیدہ و نظریہ معتزلہ و جہمیہ سے لیا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک اللہ کی فعلی صفات حادث ہیں، کیونکہ یہ سب صفات قدرت کے کسی کام کی انجام دہی سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ حادث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، البتہ یہ اللہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں، جیسے زندگی، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع اور بصر وغیرہ، اور اس کے علاوہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان سے کہا جا سکتا ہے، جب تم لوگ اللہ کی بعض صفات کو مانتے ہو تو دوسری صفات کو بھی بغیر تعطیل و تحریف اور تمثیل و تشبیہ کے ماننا چاہیے، کیونکہ اصول ہے القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک چھوٹے سے کتابچے میں جو صفات کے موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، اس میں اس اصل کو بھی بتایا ہے کہ القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض، کہ بعض صفات کے بارے میں جب آپ بعض صفات کو مانتے ہوں یا مانتی ہیں تو اسی طرح سے بعض اور کو بھی ماننا چاہیے۔ جب یہ اللہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں تو جو دوسری اور اللہ کی صفات ہیں جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا ہے، تو اس کو بھی ماننا چاہیے۔ ان سے یہ کہا جا سکتا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے مذہب کو تبدیل کر دیا۔ جب عباسی دور ثانی میں معتزلہ کا دور و دبدبہ کمزور پڑ گیا، واسق فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں ذرا نرم پڑ گیا، اور اس کے بعد متوکل نے اپنے پیشرو حکمراں مامون و معتصم کی مخالفت کرتے ہوئے اس فتنے کی مخالفت کی اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد فلاسفہ کی دوسری جماعت منظر عام پر آئی جس نے معتزلہ کی مخالفت کی۔ مذہب اہل سنت والجماعت ابو الحسن اشعری کے اپنے استاذ علی جبائی اور اس کی تعلیمات سے علیحدگی اختیار کرتے ہی مذہب اہل سنت والجماعت ابو الحسن اشعری کے اپنے استاد علی جبائی اور اس کی تعلیمات سے علیحدگی اختیار کرتے ہی پہلے نمبر پہ آ گیا۔ ابو الحسن اشعری اس وقت 40 سال کے تھے، چنانچہ وہ منطق و فلسفے کے اسلحہ سے مسلح ہو کر میدان عمل میں اترے اور اپنے مخالفین اور معارضین کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو انہوں نے سب کو اپنی رائے کے ماننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ بھی فلسفے کے علم کلام کے ماہر تھے۔ شہرستانی کہتے ہیں کہ اشاعرہ کا مذہب وعد و وعید، اسماء و کلام
و سمع اور عقل کے بارے میں معتزلہ سے بالکل مختلف ہے۔ شاعرہ کے نزدیک ایمان نام ہے دل سے تصدیق اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسولوں کو ماننا ہے۔ جو شخص یہ مانتا ہوگا اس کا ایمان صحیح ہوگا، اگرچہ فوراً ہی اس کا انتقال ہو جائے اور کوئی عمل نہ کرے۔ معصیت کا ارتکاب کرنے والا اگر دنیا سے بغیر توبہ چلا گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور جائز نہیں ہے کہ اس کو مشرکین کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ پر واجب ہے کہ دیکھیے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، وہ چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ اگر وہ تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے تو ظلم نہ ہوگا، اور اسی طرح اگر تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے، چنانچہ اگر وہ تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے تو ظلم نہ ہوگا، اور اسی طرح اگر تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے تو بھی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ ظلم تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان معاملات میں زیادتی کرے جس میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، یعنی یہ کہتے ہیں اس طرح یہ معتزلہ کا خاتمہ جو ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا اہل سنت والجماعت کو اثر نو زندہ کرنے میں بڑا اہم رول رہا ہے۔ ان کی کوششوں سے تقریباً معتزلہ کا صفایا ہو گیا۔ ابو بکر سیرفی کہتے ہیں کہ معتزلہ نے بہت سر اٹھایا تھا، بڑا ان کا دبدبا تھا، بڑا زور تھا ان کا۔ ان کی سرکوبی کے لیے ابو الحسن اشعری کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ انہوں نے ان کا آخری دم تک تعاقب کیا ہے، پیچھا کیا، اور ان کو ان کے مرکز میں پہنچا دیا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے شاگردوں کا رجوع کرنا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اہل سنت والجماعت کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو۔ یہ تفصیلات حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور عرب جو انشا پرداد ہیں، رائٹر ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور ان کے بہت سے شاگردوں نے بھی رجوع کر لیا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا تھا۔ نیز انہوں نے اپنی کلامی آراء اور اپنے اس عقیدے سے بھی رجوع کر لیا تھا جو قرآن و سلف صالح کے عقیدے کے خلاف تھا۔ اس لیے اب کسی کو اس سے دھوکہ نہ ہو، جو ان کی کتابوں میں ہے یا جو بات ان کے امام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ عالم کا وہی مذہب، وہی عقیدہ قابل قبول ہوتا ہے جس عقیدے پر وہ اس دنیا سے گیا ہو، جس مذہب پر وہ اس دنیا سے گیا ہو۔ بہت ہی قابل افسوس بات ہے کہ آج بھی یونیورسٹیوں میں ان کا وہی مذہب پڑھایا جا رہا ہے جس سے وہ موت آنے سے پہلے تائب ہو چکے تھے۔ آپ اگر تفصیل اس سلسلے میں جاننا چاہیں
اور اس میں تفصیل مطلوب ہو جس کسی کو بھی، تو وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ و دعوت و عظیمت کا پہلا حصہ مطالعہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ ان کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں وہ۔ اس کے بعد دور ہے کلام والے، علم کلام والے۔ بعض علماء اہل سنت والجماعت علم کلام، فلسفہ اور منطق سیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے، تاکہ بدین، ملحدین و دہریوں اور اہل بدعت جہمیہ و معتزلہ کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ جہمیہ و معتزلہ نے دین میں نئی بدعتیں پیدا کر دی تھیں اور عقائد کے معاملے میں عقل پر اعتماد کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ فلسفے کو سیکھا جائے تاکہ ان سے خاطر خواہ بحث و مباحثہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کہ ان کے اس فلسفے کو سیکھنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے، جیسا کہ صوفیاء کرام نے کیا اور ان کو اہل دائر اور مذاہب اربعہ سے نکال دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے صوفیاء کرام نے کیا ہے۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ابو ترابی نے کہا المتوفا 505 علم الکلام سیکھنے کی کا مقصد بتایا انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت اور اہل بدعت و خرافات سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی عقیدے کی حفاظت کرنا ہے اور عقیدے کو اہل بدعت و خرافات سے محفوظ رکھنا۔ اسی وجہ سے علم کلام وجود میں آیا ہے، جو آج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص علم کلام کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علامہ ابن خلدون کے مقدمے کا مطالعہ کرے اور شیخ راغب الطباخ کی کتاب تاریخ افکار و علوم اسلامی جلد 2 کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے اس کی تاریخ کو، اس کیوں ضرورت پڑی اور کس ضرورت کے تحت علماء نے اس میں اسے، چونکہ حالات جیسے ہوں، زمانہ جس طرح کا ہو، اس طرح کے لوگ سے مقابلہ کرنے، جیسے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ظاہر ہے علماء کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو سائنسداں ہیں، ٹیکنالوجی والے ہیں، نئے ٹیکنالوجی والے ہیں، تو علماء کو اس سے کیا ہونا چاہیے، آراستہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے علماء جو ہیں تو اس زمانے میں جس چیز کا چلن تھا زیادہ فلسفے کا، علم کلام کا، تو علم اس کلام کو انہوں نے سیکھا تاکہ ان سے اہل باطل کا مقابلہ انہی کی زبان میں اور انہی کے انداز سے جو ہے مقابلہ کر سکے، اور عقیدے کی قرآن و حدیث سے چھنا کر جو عقیدہ نکل کر آتا ہے اس عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ اس لیے کسی کو یہ کسی کے لیے جائز صحیح نہیں ہے کہ وہ علم کلام سیکھنے والے یا سکھانے والے کو دین سے خارج کر دیں یا اہل سنت والجماعت کے دائرے سے ان کو خارج کر دیا جائے۔ ایسا کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علم کلام کے جو علماء کرام، بڑے بڑے جو علماء ہیں، جیسے ابو نصر فارابی متوفا 339، ابو منصور الماتریدی اور بڑے بڑے فلاسفہ جیسے ابو علی سینا اور علامہ ابن رشد، ان کے شاگرد کندی
متوفہ 260 اور امام الحرمین جو ہیں علامہ الجوینی وغیرہ ہیں. ویسے تو بہت سے نام ہیں. ابھی میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اگر کوئی ساری تفصیلات پڑھنا چاہے ان کے بارے میں تو ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس کو یہ اور بھی علم کرام کی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کو معلوم ہو سکتا ہے.